سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير إنك وفيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو سب سے بڑی نعمت علم عطا فرمایا اور اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو طیور کی حیوانات کی بولیوں سے بھی نوازا. اسی طرح اللہ پاک نے آپ کے لیے انسان جن سب تابع فرما دی. وحشر لسلیمان حشر من جمع. حضرت سلیمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لشکر جو ہیں جنوں میں سے انسانوں میں سے پرندوں میں سے سب کٹھے کر دیے. یعنی آپ کو ایک عظیم دہشت اور آپ کو ایک عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. وقانوہم الذین یلونہ. سب سے پہلے انسان آپ کے ساتھ بیٹھتے. والجن وہم بعدہم فی المنزلہ. اور انسانوں کے بعد پھر جنات کی کرسیاں ہوتی کیونکہ سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے تو انسان ہوتے, ان کے بعد جن ہوتے اور اس کے بعد پرندے جو ہیں وہ آپ کے سر کے اوپر سایہ افغن ہوتے. والطیر ومنزلتھا فوق راسہ. اور پرندوں کا مقام یہ تھا کہ جہاں حضرت سلیمان بیٹھے وہ سایہ بنا کے سر پہ کھڑے رہیں. فَإِنْ كَانَ هَرٌ أَذَلَّتْ مِنْهُ بِأَجْنِحَتِهَا. اگر گرمی کا موسم ہو تو وہ پرندے جو ہیں وہ سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ آپ پہ دھوپ نہ پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کے انسان بھی تابع, جنات بھی تابع, پرند بھی تابع. تو اللہ نے ایسا ملک عطا فرمایا جو کسی کو نہیں ملا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ایسے ملک کی مثال پیش کر سکتا ہے. کروڑوں روپے خرچ کر کے ہوائی جہاز تو اڑا سکتے ہیں, پرندے کو تو نہیں کہہ سکتے میرے اوپر کھڑے ہو جائیں. فهم يوزعون أن يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد من منزلته التي هي مرتبته له. فهم يوزعون مانا کہ ان کو تقسیم کیا جاتا. کیا مانا کہ سب کو اپنے اپنے مقام پہ, کہ یہ انسانوں کی صفیں ہیں, یہ جنات کی صفیں ہیں,
یہ پرندوں کا مقام ہے، کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قال مجاہد يعلى على كل صنف وذات يردون اولاها اولها على اخراها اولاها على اخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نے ہر قسم پہ تقسیم کرنے والے، ان کو کنٹرول کرنے والے مقرر فرما دیے تھے کہ کوئی ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھے، سب اپنی اپنی ترتیب کے مطابق چلیں۔ جیسے آج کل دنیا کے بادشاہوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، کبھی یہ پولیس ہے، یہ فوج ہے، یہ خاص ہیں، یہ سیکورٹی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ سارا انتظام۔ وقوله حتى إذا أتوا على واد النمل، قوله حتى إذا بر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على واد النمل، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل سے جب گزرے، ویسے بھی چونٹی ہر جگہ ہوتی ہے لیکن بعض علاقے بعض مقام خاص ہیں جہاں بہت ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو وادی نمل کہا گیا۔ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ أورد ابن عساكر من طريق إسحاق ابن بشر بن سعيد بن قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة هرس وأنها من قبيلة يقال لهم بنو شيسان وأنها كانت أرجا وكانت بقدر الذئب، أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها۔ اب ابن عساکر نے طریق اسحاق ابن بشر سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ان اسم هذه النملة، اس نملہ کا نام جو تھا وہ حرس تھا، اور یہ ایک قبیلہ ہے ان کا جس کو بنو شیسان کہتے ہیں۔ وَأَنَّهَا كَانَتْ أَرْجَا، اور یہ چونٹی تھی بھی لنگڑی، وَكَانَتْ بِقَدْرِ الذِّئْبِ، اور یہ عام چونٹی جیسے نہیں تھی بلکہ ایک بھیڑیاڑ کے برابر تھی۔ اے خافت علی النمل، وہ ڈر گئی کہ باقی چونٹیاں جو ہیں وہ نہ ٹوٹ جائیں، ان تحطمها الخیول بحوافرها، حضرت سلیمان کا لشکر اور ان کے گھوڑے جو ہیں وہ ان کو رود نہ ڈالیں۔ فَأَمَرَتْهُمْ بِالدُّخُولِ إِلَى مَسَاكِنِهِمْ، اس کو حکم دیا کہ سب چونٹیاں جو ہیں اپنے اپنے دلوں میں گھس جائیں۔ فَفَهِمَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهَا، اب اللہ نے وہ بات حضرت سلیمان کو پہنچا بھی دی، سمجھا بھی دی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو وہ دور کی بات بھی جیسے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور اسی دوران میں آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، 3 دفعہ فرمایا کہ ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، بھی حضرت عمر کو کیا ہو گیا، اس میں کیا مناسبت ہے کہ ساریہ کو آپ حکم دے رہے ہیں؟ اور ساریہ تو نہاوند میں جنگ لڑ رہا ہے، تو نہاوند جو ہے مدینہ منورہ سے 1 مہینے کا فاصلہ ہے، اور حضرت عمر کھڑے ہیں منبر رسول پہ مدینہ منورہ۔ تو بہرحال جب جمعہ ختم ہو گیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ ماذا یا امیر المؤمنین، حضرت کیا بات ہے آج آپ پکار رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا کہ مسلمانوں کے لشکر پہ شکست ہو رہی، مسلمانوں کا لشکر جو جنگ لڑ رہا ہے نہاوند میں، اللہ نے میرے آگے کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنگ میں شکست کھا رہے ہیں، تو میں نے ان کو یہاں سے کاشن دیا کہ پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھو اور پھر حملہ کرو دشمنوں پہ۔ تو یہ بہرحال میں نے کیا ہے۔ تو اب جب جنگ ختم ہو گئی اور وہاں سے صحابہ واپس آ گئے اور نہاوند میں فتح ہو گئی، تو جب ان کے سپاہ سالار آئے تو صحابہ نے احوال پوچھا بھی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو شکست کھا رہے تھے کہ حضرت عمر کی آواز آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر پہنچانا چاہے تو حضرت عمر کی آواز پہنچا دے، اور اللہ اگر دکھانا چاہے تو حضرت عمر کو کھول کے دکھا دیا۔ اچھا خدا کی شان ہے، جب شہید ہونے کا واقعہ آیا
تو دشمن صفوں میں کھڑا ہے اور حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ جب چاہتے ہیں اپنے اولیاء اللہ پہ کھول دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ کھولیں. چاہے تو ان کو خبر دے دیں اور چاہے تو خبر نہ دیں. چاہے تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں اور چاہے تو نہ فرمائیں، اور مدتوں تک پیغمبر دعائیں مانگتے. تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے عقائد کا خیال رکھنا چاہیے. اب دیکھیں اللہ نے ایک چیونٹی کی بات بھی پہنچا دی، اور سب سے بڑی معجزہ صرف یہ نہیں کہ سمجھ لیا، معجزہ یہ ہے کہ سن لیا، اس کی بات کو سمجھ لیا اور اس کے بعد فوراً مسکرائے اور اللہ سے دعائیں مانگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ نے جب وہ سن لی بات، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. فوراً حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا مانگی اور اس کے بعد کہا کہ میرا مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. تو آدمی کو جب بھی اللہ نعمت عطا فرمائے یہ نہ کہا کریں کہ بھئی میں بڑا تنگ ہوں. تمہیں اللہ نے انسان بنایا، یہ تھوڑی نعمت. اللہ چاہتے ہمیں کتا بنا دیتے کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہمیں خنزیر بنا دیتے، لوگ بندوقیں لے کے مارنے کے لیے بھاگتے رہتے کیا کر لیتے ہیں؟ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اور پھر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انسانوں میں اللہ نے ہمیں امت محمد مصطفیٰ بنایا. پھر کتنا بڑا کرم ہے کہ امت تو ساری ہے لیکن ہمیں ایمان نصیب کیا. پھر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج ہمیں اپنے کعبۃ اللہ میں بٹھایا ہے. تو اللہ کی نعمتوں جو ہے نا بھول نہ جایا کرو. اس لیے علماء نے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ بندے کا کام ہے کہ ہر حال میں مانگتا رہے، ہر حال میں دعاؤں میں مشغول رہے. انہوں نے لکھا ہے کہ باقی کسی چیز کا فائدہ ہو نہ ہو لیکن دعا کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اسی لیے ایک مفسر نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے فرمایا خدا کے بندے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ نے فرمایا ہم سنتے ہیں. یعنی آدمی درخواست دیتا ہے نا، پہلے کہتے ہیں درخواست منظور تو ہو نا، درخواست ہی مسترد ہو جائے. تو درخواست ہم لے لیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو اب اس کی مرضی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی مثال سمجھو. انہوں نے سمجھایا کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا طبیب کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جناب مجھے یہ بیماری ہے لیکن میرا علاج جو ہے نا آپ اینٹی بایوٹک سے کریں اور اینٹی بایوٹک بھی مکسلین ہونا چاہیے. تو کہے گا بیٹھ جاؤ، تم مریض ہو، تم میرے پاس آ گئے، میں نے تمہارے علاج کرنا قبول کر لیا، اب یہ میرا کام ہے، میں دیکھوں گا کہ تمہیں کیا دینا ہے. تو اسی لیے بندے کا کام ہے کہ وہ درخواست اپنے اللہ کے آگے ڈال دیتا ہے. اللہ درخواست لے لیتے. اب یہ تو وہ جانتے ہیں نا کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے. جو مانگ رہا ہے اس کو دینا بہتر ہے، نہ دینا بہتر ہے. ہم تو مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. تو ایک مثال مشہور ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، انہیں کتابوں میں پڑھا ہے. تو ان کے مریدوں میں حضرت تھانوی جیسے لوگ تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے علماء تھے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت وہاں جب تشریف لے گئے تو خاندان کی بوڑھیاں اور جو رشتہ دار اور عورتیں اور سارے باپرد حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دعا نہیں مانگتے کہ اللہ حضرت تھانوی کو بیٹا دے؟ دعا مانگے اللہ سے. حضرت سنتے رہے. جب انہوں نے بہت زیادہ مجبور کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہو.
اللہ نے اگر بیٹا نہیں دیا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے. خدا جانے خدا بیٹا دے اور حضرت کے نام کو بھی ڈبو ڈالے تو بس اس میں حکمت ہے, راضی رہو. اللہ اگر چاہیں تو ہر کسی کو دے سکتے ہیں, ان کو بھی دے سکتے. اب دیکھیں کہ خاتم الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, لیکن حضور کی کوئی نرینہ اولاد نہیں, کوئی لڑکا بھی زندہ نہ رہا, سارے فوت ہو گئے. یعنی اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اولاد دی ہے, آپ کے بیٹے ہیں, لیکن سارے بیٹے فوت ہو گئے, ایک بیٹا بھی زندہ نہیں رہا. اسی لیے دشمنوں کو جب موقع ملا, قریش کے دشمن جو تھے, کافر جو تھے, وہ کہنے لگے بھائی کیا فکر کرتے ہو محمد مصطفیٰ کا, انہو ابتر نعوذ باللہ, ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے, بس مر جائیں گے لوگ, بھول جائیں گے, نام ختم ہو جائے گا. اولاد ہو تو خاندان چلتا ہے, نسل چلتی ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا پوتا ہے, فلاں کا اس نواسا ہے. جب اولاد ہی نہیں ہے تو کیوں فکر کرتے ہو؟ نتربص بہ ریب المنون, انتظار کرو, موت آئی, بات ختم ہو گئی. اللہ نے قرآن اتار دیا, فرمایا انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرا مدنی, اصل تیرا دشمن جو ہے وہ مقتول ہے, اس کا ذکر مٹا ڈالوں گا, تیرا ذکر تو قیامت تک بڑھتا جائے گا. تیرا دشمن جو ہے, جو سمجھتے ہیں ہماری اولادیں ہیں, ہم ان کی نسل کو مٹا ڈالیں گے, لیکن تیرے نام کو ہم اتنا اونچا کر دیں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, 1400 سال گزر جائے, آج بھی کوئی بدبخت کارٹون بنائے تو جوان اپنی جانیں دینے کے لیے میدان میں آ گئے. اللہ نے شان اونچا کر دیا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیں ہر گاڑی پہ, ہر موٹر پہ, ہر کار پہ, ہر اشتہار پہ, ہر جگہ جہاں دیکھو شان محمد مصطفیٰ کا نقم اللہ نے ڈنگا بجا دیا ہے. اور دشمن اپنے دلوں میں گھسے ہوئے کانپ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیا تاثیر ہے اس میں محمد میں کہ پوری دنیا جاگ گئی. اس لیے یہ اللہ کا شان ہے اور اللہ کا نظام ہے, وہ چاہے دے دے چاہے نہ دے, ہمارا کام ہے ہم نے درخواست دے دی. اب یہ نہ کہا کریں گے جی میری درخواست دیر ہو گئی, منتت ہو گئی, میں نے بڑی دعائیں کی ہیں, جی میری دعا تو اللہ میاں سنتے نہیں, نہ یہ تو کفر ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تو روتے روتے آنکھیں سفید ہو جائیں. حضرت ایوب اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے روتے روتے انتہا پہ پہنچ جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں بیٹھے ہوئے, وہ شہزادہ, وہ پھولوں سے زیادہ نرم, وہ جس کا حسن و جمال دیکھ کے زنان مصر نے ہاتھ کاٹ ڈالے, وہ قید خانے کی سختیاں برداشت کر رہا ہے, لیکن اللہ کی مرضی ہے. اور بتائیں کہ غلطی کیا ہوئی, ایک تو جو ہونا تھا ہو گیا نا جی, اس کے بعد دونوں غلطیاں اگر دیکھیں تو سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہیں. آدمی کو پتہ نہیں چلتا نا, آدمی کہتے یار میں نے گناہ کوئی نہیں کیا, میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, اور تو ہم نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہے کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ جال ڈالا اور اپنے ہاتھ کاٹے تو یوسف علیہ السلام کی خود زبان سے نکلا, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, کہ یا اللہ یہ عورتیں مجھے اپنے حسن و جمال میں پھنسا کے جس گناہ کی طرف بلانا چاہتی ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے. تو آپ نے خود مانگی تھی, جیل آ گئی جیل. اور اس کے بعد جناب اب یہ ہوا کہ جب دو قیدیوں نے اپنا خواب بتایا تو ایک کو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم قید خانے سے بھی نکل جاؤ گے,
اور تم دوبارہ بادشاہ کے مقرب بن جاؤ گے، ساقی بن جاؤ گے، جیسے بادشاہ کی پہلے تم ڈپٹی کرتے تھے اسی طرح جا کے تم بادشاہ کو سقایا کی ڈپٹی سنبھال کے پلایا کرو گے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہتے کہ فاذکرنی عند ربک، کہنے لگے ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ نا اور بادشاہ کا موڈ دیکھو تو ذرا میری بات بھی یاد کرا دینا کہ یوسف بے گناہ جو جیل میں پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب لوگوں کو پیغام دیتے ہو، لوگ تمہیں چھڑوائیں گے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ نے فرمایا اب اور کئی سال جیل میں پڑے رہو۔ تم نے کسی غیر کو پیغام کیوں دیا؟ اب جناب جب بہت عرصہ گزر گیا حضرت یوسف تنگ آ، اللہ بچائے جیل سے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، آدمی پاگل ہو جاتے ہیں۔ انسان کی آزادی جو ہے نا اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے گھر کا جو فلیٹ ہے نا 4 کمرے کا 2 کمرے کا، اسی میں تمہیں بند کرتے نا کہ باہر نہ نکلو، تم 24 گھنٹے پاگل ہو جاؤ۔ گھر ہے، ہر چیز موجود ہے، کھانا پینا پانی وغیرہ، آرام راحت، پلنگ یہ ہوائی جہاز اپنا ایئر کنڈیشن سب، لیکن یہ میں کہ باہر نہیں نکلنا ہے۔ بس تمہاری آزادی کو جب روک دیا جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تہجد میں دعا کی کہ یا اللہ اب تو میں تھک گیا ہوں، تیرا بندہ ہوں، اب جیل نہیں کاٹی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا یوسف سے کہو کہ تم نے تو خود مانگی تھی نا جیل، اب تنگ آ گئے ہو۔ تو اسی وقت یہ دعا مانگ لیتے اللہ عورتوں کے فتنے سے بھی بچا، جیل سے بھی بچا، ہم دونوں سے بچا دے۔ تم نے تو کہا تھا نا عورتوں سے بچا لیکن جیل بہتے رہے گزارو۔ اللہ میاں اب نہیں برداشت۔ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام سے کہہ دو کہ اب اگر بات تمہارے عقل و فہم میں آ گئی ہے تو اب فکر نہ کرو، اب ہم آج کا دن نہیں گزرنے دیں گے، صرف جیل سے نہیں نکالیں گے، پھر تخت پہ بٹھا دیں گے۔ اور دیکھیں کہ کیسے فیصلے ہوئے کہ بادشاہ کو خواب آتا ہے، ایک خواب کی وجہ سے حضرت جیل میں رہے، انہوں نے بھی تو خواب دیکھا تھا، تعبیر لینے آئے تھے نا جن کو پیغام دیا تھا، اور اب دوسرے خواب کی وجہ سے اللہ نے نکال کے تخت پہ پہنچا۔ اور جب چاہیں تو انتظام بھی خود کر دیتے ہیں، خواب بھی دکھلا دیتے ہیں، سبب بھی بنا دیتے ہیں، وہ چاہیں تو بلا لیتے ہیں، وہ چاہیں تو مٹا دیتے ہیں، چاہیں تو اٹھا دیتے ہیں، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے حال پہ راضی رہنا چاہیے کہ اب دیکھیں کہ اس لیے پیغمبر ہر حال میں کہتا ہے کہ رب اوزعنی، اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کی ہیں، اور صرف یہ نہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، حالانکہ پیغمبر کا تو ہر کام صالح ہوتا ہے لیکن پھر بھی دعا مانگتے ہیں مجھے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور وہ نیک عمل بھی ایسا ہو جو تجھے قبول ہو جائے۔ میں طواف کرتا رہوں تو قبول نہ کرے، میں عمرے کرتا رہوں تو قبول نہ کرے، میں حج کرتا رہوں تو قبول نہ کرے، تو اس کی مرضی ہے، ایسا عمل ہو جس پہ تو راضی ہو جائے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور میرا اللہ مجھے اپنے بندوں صالحین میں شامل فرما لے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ صحبت صالحین، صحبت اولیاء اللہ، صحبت مقربین سے جو موتی ملتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ملتے، کہ اللہ کے پیغمبر بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما۔ اب جناب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک نے آپ کو سنا دیا. حضرت پیغمبر کہتے ہیں الحمدللہ نشکر نعمتک التی، یا اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق دے جو آپ نے مننت بہا علیہ من تعلیمی، جو آپ نے مجھے علم دیا منطق الطیر والحیوان، پرندوں کی بولیاں، حیوانات کی بولیاں، وعلی والدی بالاسلام لک والایمان بک، اور اللہ آپ نے میرے والدین پہ بھی نعمتیں عطا فرمائیں، ایمان دیا، اسلام دیا، نبوت دی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ أَيْ عَمَلًا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ، یا اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو تجھے پسند بھی ہو، جس پہ تو راضی بھی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيْ إِذَا تَوَفَّيْتَنِي وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ مِنْ أَوْلِيَائِكَ. اے میرا اللہ جب تو مجھے وفات دے، جب میری موت کا وقت آئے تو مہربانی فرما کے مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمانا. یا اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ میں اپنے اولیاء کے ساتھ رکھنا. ومن قال من مفسر نادر الوادی کان بارض الشام بغیرہ وان هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب وإذا إلا قابيل فلا حاصل لها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ وادی جو ہے ارض شام میں تھی، یا بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نہ ملا، وہ چیونٹی جو ہے اس کے پر بھی تھے، وہ اڑتی تھی. ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی اصل نہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وانه في البقالي انه قال كان نمل سليمان امثال الذئاب هكذا رايت مضبوطا من الياء المسندات من تحت انما هو الباء الموحدة وذلك تصحيف والله اعلم. اب نوفل بقالی نے لکھا ہے کہ انه كان نمل سليمان امثال الذئاب، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وقت جو چونٹی تھی وہ بھیڑیے کے برابر تھی. کہتا ہے میں نے اس کو اسی طرح بالیا المسنات لکھا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ با ہے موحدہ اور یہ لکھنے میں تصحیف ہوئی ہے. بلغرض ان سلیمان علیہ السلام فهم قولها وتبصر ذلك من ذلك وهذا امر عظیم جدا. اصل بات یہ ہے بات کہ وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، لیکن اصل بات حضرت سلیمان کا ان کی بات کو سمجھنا ہے کہ حضرت سلیمان نے بات سن لی اور سمجھ لی. وقد قال ابن نبیات حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یزید بن ہارون قال انبانا مسر عن زید امی نبی صدیق الناجی قال خرج سلیمان بن داؤد علیہ السلام يستسقي فإذا هو بالنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن بارش کی دعا مانگنے کے لیے باہر میدان میں نکلے. آپ اپنے ساتھیوں کے لے کے چلے. آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی بیچاری ایسے الٹی پڑی ہے اور ٹانگیں ایسے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہی اللہم انا خلق من خلقک، کہ یا اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں. ولا غنا بنا عن سقیاک وإلا تسقنا تهلكنا، اور میرا اللہ تم جب تک رحمت نہ فرمائے پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر آپ نے پانی نہ دیا، آپ نے بارشیں نہ برسائیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. فقال سلیمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوت غیرکم. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تمہیں بارش عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے. فقد ثبت بالصحیح عند مسلم من طریق عبد الرزاق عن معمر حمام النبی رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قرصت نبیا من الانبیاء نملہ فأمر بقرية النمل فأهلكت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تصبه فهلا نملة واحدة. اب ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیونٹی نے ایک پیغمبر کو کاٹ دیا. غصے میں آئے فرمایا جہاں دیکھو کہاں ہے چیونٹی، سب کو جلا ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا اچھا ایک چیونٹی کے غصے پہ تم نے ساری چیونٹیوں کو جلا ڈالا. اگر غصہ بھی تھا تو اسی کو مارتے جس نے کاٹا تھا، یہ تو نہیں کہ باقی کو بھی جلا ڈالو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب آ گیا کہ اللہ کی مخلوق کو بلا وجہ عذاب نہ دو. ہاں مجبوری ہے،
عذر ہے، ایسا حالات ہیں کہ بندہ ان کو دور کرنے پہ معذور ہے، مجبور ہے تو الگ بات ہے، ورنہ آخر وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور کوشش یہ کریں کہ ان کو ہلاک نہ کیا جائے اور ان پہ عذاب نہ ڈالا جائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، کبھی کسی چھوٹی سی بات پہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی چھوٹی سی بات پہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم پہ اپنی رضا کے فیصلے فرمائیں اور اپنی ناراضگی سے بچائیں۔ بہرحال آپ مدینہ منورہ گئے ہیں اور واپسی پہ آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہماری منشے پہ نہیں ہے کہ ہم میقات پہ آئیں، احرام باندھیں یا نہ باندھیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقع، اللہ کے نبی نے یہ 5 پوائنٹ بنا دیے ہیں، ان سے بغیر احرام کے کوئی تجاوز نہ کرے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے احرام نہیں باندھا تو ہاں اگر کوئی عذر ہے، بیمار تھا، معذور تھا، مجبور تھا، اس پہ تو کوئی حرج نہیں۔ واپس چلے جائیں یا طائف چلے جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، پھر آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، ورنہ آپ کو ایک بکری دم دینی ہوگی اور عمرہ بھی مسجد عائشہ سے کرنا ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نیت ہی عمرے کی نہیں تھی، نہیں کیا تو کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کرنے لگا تو پہلے چکر میں میرا کندھا جو ہے وہ نکلا ہوا نہیں تھا، بہرحال دوسرے چکر میں نے کندھا جو ہے وہ چادر اٹھا لی، پھر 7 چکر کے بجائے 8 چکر لگائے۔ 8 کیوں لگائے بھائی؟ اپنا منشا تھا کہ ایک میں کندھا ننگا تھا لیا تھا، ایک چکر اور لگا لو، یہ کوئی اپنا منشا تو نہیں ہے نا، طواف تو 7 ہی رہے گا نا، نہیں تھا ننگا تو کوئی حرج نہیں۔ پہلے 3 چکروں میں کندھے کا نکالنا سنت ہے، اگر نہیں نکالا تو کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے بالکل غلطی کی کہ 8واں چکر زائد لگایا ہے، بے فائدہ، آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ احرام میں ملتزم پر گیا تو وہاں میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگ گئی، تو کیا خوشبو آپ کو نظر آئی یا ویسے خوشبو آئی؟ اگر ویسی خوشبو آئے تو کعبے کی دیوار پہ تو ہر وقت عطر لگاتے رہتے ہیں، خوشبو آتی رہتی ہے۔ اگر لگ گئی تو کیا پھر آپ نے ہاتھ دھو ڈالے؟ اگر آپ نے اس خوشبو کو زائل کر دیا تو کوئی جرمانہ نہیں، اور اگر آپ نے اس کو نہیں ہٹایا ہے تو کچھ 2-4 ریال صدقہ خیرات کر دیں۔ پھر میں نے صفا مروہ میں نے کیا، ہلک قصر کیا، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں الحمدللہ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی دلائل یا علمی علماء کا کام ہے، آپ اس بحثوں میں نہ پڑھیں۔ میں نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2-3 جگہ میں نے ٹک لگائے، تو 2-3 جگہ ٹک لگانے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ بہرحال آپ بال بھی مڈوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ چار سونت پڑھے، اچھا سنت بنی، سنت پڑھے تو چاروں میں آیات پڑھنی، آیات بنی۔ بہرحال 4 رکعت سنت پڑھے تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورت بھی پڑھے گا۔
ہے کہ آپ نے ایک میاں بیوی سے لڑائی میں آج سے 15 سال قبل 15 سال کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہو، جلدی کر دیا تو ابھی کچھ 15-20 سال اور رہتے نا، 15 سال کے بعد اتنا جلدی مسئلے پوچھتے ہو یار. کہ تو بہرحال جھگڑا ہو گیا اور بیوی کو میں نے 1 2 3 سیکنڈ میں 5-6 بار طلاق دے دی. تو اس وقت ایک اہل حدیث عالم سے فتویٰ لے کر ہم نے صلح کر لی. ٹھیک ہے، بس ہو گیا، بات ختم ہو گئی. کیونکہ اہل حدیث و علماء کے نزدیک ایک مجلس میں ایک ہی وقت میں بندہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ یا 10 دفعہ کہہ دے وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے. جب ایک شمار ہوتی ہے تو ان کے نزدیک رجوع کرنا بھی جائز ہے. تم نے فتویٰ لے لیا، انشاءاللہ قیامت میں تم تو فارغ ہو گئے نا. اب ذمہ داری فتویٰ دینے والے کی ہے. تو بہرحال احناف اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایک مجلس میں بھی 3 دفعہ کہے 3 طلاق واقع ہو جائیں گے. بہرحال آپ نے ایک عالم سے فتویٰ لیا ہے، اب زیادہ بحثوں میں نہ پڑیں. اب اولاد ہو گئی، بچے ہو گئے، آج 15 سال کے بعد آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی الجھنوں میں ڈال رہے ہیں. باقی رہ گیا ہے کہ رزق میں یا لڑائی جھگڑے میں کاروبار تباہ ہو گیا، اللہ پاک اس کا بدل دیں گے. اور استغفار زیادہ کریں، توبہ کریں، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑائیں. اور جتنا آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، اتنی اللہ کی رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. نے لاہور سے آ کے عمرہ کر لیا ہے اور اب اگر جناب وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے کروں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، جتنی کر سکتا ہے کریں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عذر ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے ورنہ نہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا ٹائم تم مسجد عائشہ سے عمرے میں لگاؤ اتنا وقت طواف میں لگاؤ تو افضل ہے. یہ سب کے نزدیک افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر جب مدینہ منورہ اللہ پاک لے جائے، مدینے سے واپس مکے آنا ہو تو وہ پھر میقات کا عمرہ ہے. وہاں سے اپنے عمرے کو ضائع نہ کریں کہ اللہ آپ کو مفت میں پھر ایک اور عمرہ دے رہے ہیں اور وہ بھی میقات کا دے رہے ہیں اور وہ اس جگہ سے دے رہے ہیں جہاں سے عمرہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، ہماری مسجد کا امام جو ہے وہ نابینا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر نابینا آدمی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے، نظافت کا خیال رکھتا ہے اور حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ ہم ریاء سے کیسے بچیں؟ بس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ میرا کوئی عمل جو ہے وہ دنیا کے دکھانے کے لیے نہ ہو. اس لیے نفلی اعمال جو ہیں وہ چھپ کے کیا کریں، ریا ہوگا ہی نہیں. آپ نے تہجد پڑھنی ہے، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کسی کو کیا پتا ہے. آپ نے خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، چپ کر کے جا کے مسکینوں کو دے آئیں، کسی کو کیا پتا ہے، تو ریا ہوگا ہی نہیں. یہ تو تمہارے اپنے مسئلے ہیں نا. اب تم لوگوں کو دکھاتے پھرو تو الگ بات ہے، یا پھر اپنے دل میں اتنا ایمان و یقین رکھو کہ اللہ کرے گی یہ ریا نہ ہو. اگر خانہ کعبہ میں نماز جنازہ پڑھا جائے اس کا ثواب بھی 1 لاکھ انشاءاللہ. جنازہ ہو یا طواف ہو یا تلاوت قرآن ہو. حدیث مبارک میں ذکر جو ہے صرف نماز کا ہے، لیکن باقی تمام عبادتیں اس پہ قیاس کی جاتی ہیں کہ جب نماز میں اللہ 1 لاکھ دیں گے تو باقی میں بھی دیں گے. کہتے جی کہ ثواب جنازہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، تو اللہ پاک چاہیں گے تو اس کو 1 لاکھ احد کے برابر دے دیں گے. کیا مشکل کیا ہے؟ تم نے ثواب دینا ہے کہ تولنے میں تکلیف ہوگی.
ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک وقت میں 4 جنازے ہیں لیکن ہم نے اکٹھی نماز پڑھی ہے، اللہ پاک ہمیں ہر آدمی کے جنازے کا ثواب دیں گے۔ میں اپنی بیوی کا سینہ چوم سکتا ہوں، بالکل جناب، سب کو چوم سکتے ہیں اور باقی رہ گیا ہے، اب نصیب میں یہی ہے۔ اب اللہ پاک نے جب سے فلمیں دیکھنی شروع کی ہیں تو یہی ملے گا، اور کیا ملے گا؟ بالکل جناب، تمہاری بیوی ہے، کیوں نہ چومو۔ داڑھی کو خضاب لگانا تو جائز ہے لیکن کالا نہ لگائیں، خضاب کا تو حکم ہے، حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، اپنی داڑھیوں کو بدلا کرو کوئی رنگ دے کر، تو بہرحال کالا نہ لگائیں، اس کے علاوہ کوئی رنگ لگائیں، لیکن جب تک کالا نہ لگائے مزہ نہیں آتا نا۔ اچھا، کالا رنگ لگا کے کس کو دھوکہ دے گا؟ لوگوں کو۔ کس کو دھوکہ دے؟ کہتے ہیں جی نئی شادی کی ہو، بھی نئی کرو یا پرانی کرو، بیوی کو تو پتا ہے تم کیا ہو، تو دھوکہ تو لوگوں کو دے رہے ہو نا۔ ہمارے ہاں لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، دمبے بکرے ذبح کرتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے منانے والا ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوتے۔ مجھے بیٹے کی تمنا ہے، اللہ سے دعا مانگا کریں اور استغفار زیادہ کیا کریں۔ استغفر اللہ، بیوی سے بھی کہو اور خود بھی، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بڑھ کر، ایک آدمی حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین کے بھائی رضی اللہ عنہ، ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک دوسرا بندہ آیا تو اس نے کہا حضرت میرے مال میں برکت نہیں ہوتی، اب فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میرے باغ میں پھل نہیں آ رہا، دوسرا سال ہے، ساری دنیا کے باغ پھلتے ہیں، میرے باغ میں پھل نہیں آتا، فرمایا استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مہربانی فرمائے، ہماری تو نہریں خشک پڑی ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ کے جو ساتھی تھے ان نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا ہے، اولاد نہیں ہے استغفار کرو، مال نہیں استغفار کرو، باغ نہیں استغفار کرو، پھل نہیں ملتا استغفار کرو۔ اب نے فرمایا بے وقوف، میں نے تھوڑا کہا ہے، تو اللہ نے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کہہ دو کہ اپنے رب سے استغفار کریں، ہم موسلا دھار بارشیں برسا کے تمہیں پانی دیں گے، تیرے مال کو بھی بڑھا دیں گے، اولادوں کو بھی بڑھا دیں گے، اور تجھے باغات بھی عطا فرمائیں گے، چشموں کے پانی بھی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بدلایا۔ استغفار ایسی نعمت ہے، لیکن استغفار کیا کرو، صرف زبان سے نہ ہو، دل سے ہو، اور گناہوں سے بچو، حرام سے بچو، حرام کھانے سے بچو، اور سب سے بڑی بات جو ہے نا جی، ایک بات یاد رکھیں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے بلڈنگ کے اوپر ایک ٹینکی بنائی ہے جس میں آپ پانی رکھتے ہیں، اس میں پانی آتا ہے مثال کے طور پہ 200 گیلن۔ اگر آپ اپنے گھر میں نیچے ایک چھوٹی سی حمام میں ایک نل جو ہے، ایک ٹونٹی جو ہے، چھوٹی سی لیک چھوڑ دیں، پانی بہتا رہے تو کتنی دیر میں ختم ہو جائے گا؟ ہماری جو دعائیں منظور نہیں ہوتی، یا وظیفے ہمارے اثر نہیں کرتے، یا استغفار اثر نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم طواف بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر
پڑتی ہے ساری نیکیاں جھرل ہو جاتی ہیں، سارے وظیفے شریفے ختم، سلام علیکم فی امان اللہ ہو جاتے ہیں۔ بس اپنی نظروں کی حفاظت کر لو اور اپنے فرج کی حفاظت کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہا وما بین رجلی فخذیہا، حضور نے فرمایا کون ہے بندہ، مرد ہے یا عورت، اس دو جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے اس کی بھی ضمانت دے اور دو ٹانگوں کے درمیان میں فرج کی بھی ضمانت دے کہ اس کو میں حرام استعمال نہیں کروں گا، فرمایا اضمن لہ الجنہ، اس کی جنت کا محمد مصطفیٰ ضامن ہے۔ اب ہمارے طواف کا کیا فائدہ ہے؟ طواف بھی کر رہے ہیں اور عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہماری بیٹیاں بھی ایسی ہیں ماشاءاللہ، وہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرے پہ آئی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ لارنس گارڈن میں سیر کر رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے وہ بیچ پہ آئی ہوئی ہیں اور پکنک منا رہی ہیں۔ یہ کوئی عمرہ شمرہ تو نہیں ہے کہ میک اپ ہے، سنگار ہے، باریک لباس ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، پاؤں کھلے ہوئے ہیں، اور جو کپڑا پہنا ہوا ہے تین کپڑوں کے اندر جو کپڑا ہے اس کا بھی رنگ نظر آ رہا ہے باہر سے۔ کس نے کہا ہے یہ عمرہ ہے؟ تو پھر یہ وظیفے شریفے کچھ ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں ہم نے دعائیں کی جی بڑے وظیفے، کیا یہ تو اللہ پاک نے خیرات دینی ہوتی ہے۔ دیکھو نا اگر ہم پانی نہ بھی مانگیں اللہ جانوروں کو پانی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ضعیف مخلوق نہ ہوتی تو تم تو مر جاتے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنی پاؤں کھڑے کر کے دعا مانگ رہی ہے اور کہتی ہے اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، میرا اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہمیں تو برباد نہ کر، پانی عطا فرما، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اصل وجہ یہی ہے، دیکھیں نا ایمان سے کہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں جی یورپ پڑھنے جا رہا ہے، لندن جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، کینیڈا جا رہا ہے، وہ بچہ آپ کا 1 سال کے بعد جو آتا ہے، آپ نے دیکھا نا جی فارن ریٹرن جب ہو کے آتا ہے ماشاءاللہ تو اس کی پوری کایا پلٹ جاتی ہے، بال انگریزی، شکل انگریزی، لباس انگریزی، عادات انگریزی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چھری کانٹا اسی طرح کا، یعنی یہ سمجھیں کہ بالکل نسلی اصلی انگریز بن کے آ جاتا ہے۔ تم محمد مدنی کے روضے پہ آتے ہو، تمہارا تو کچھ بھی نہیں بدلتا، وجہ کیا ہے آخر؟ تمہارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو داڑھی مڈاتا تھا مڈاتا ہے، جو جھوٹ بولتا تھا بولتا ہے، جو سگریٹ پیتا تھا پیتا ہے، جو عورت منہ کھول کے پھرتی تھی پھرتی ہے، تو پھر مکے مدینے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہ تو بدلا نہ میں بدلا، زمین بدلی گما بدلے، مکین بدلی مکان بدلے، اور نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ایک روٹین فرق ہے۔ عمرے پہ آ گئے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ جناب بڑے اللہ کے مقبول بندے ہیں، صحیح ہر سال عمرے پہ جاتے، ابو جہل تو مکے میں رہتا تھا، تم تو آتے ہو نا، تو مکے میں رہنے سے ابو جہل مقبول ہو گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کھوتے کو جو حرم لے جاؤ بندہ بن جائے گا، کھوتا کھوتا ہی رہے گا، گدا گدا ہی رہے گا، گھوڑا گھوڑا ہی رہے گا، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ وہ بھی تو لوگ ہیں نا، یعنی آپ نے شاید نہ پڑھا ہو، کافی عرصہ ہو گیا، ایک بہت بڑی فلمی اداکارہ تھی، اور بہرحال میں نام نہیں لیتا اس کا، میں نام بھی جانتا ہوں اس کا، وہ بہت بڑی نامور یعنی عالمی سطح پہ پہچانی ہوئی قسم کی لڑکی تھی، تو اس کے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا، تو اپنے باپ سے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا باپ سن کے حیران ہو گیا، اس نے کہا کیا کہہ رہی ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ تم اور عمرہ، اور تمہاری راتیں کلب میں گزرتی ہیں، شراب کے بغیر تم 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتی ہو، اور عمرہ کرنے جاؤ گی، کیا کرو گی عمرہ کرو؟ اس نے کہا بس دل کرتا ہے۔
بہرحال وہ عمرے پہ اپنے باپ کے ساتھ آ گئی. عمرہ کرنے کے لیے طواف کیا, صفا مروہ دوڑے تو تقریباً تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا. تو صفا مروہ کی طرف سے جو دروازہ ہے نا بالکل اس کے سامنے جب وہ لڑکی آئی تو باپ سے کہا کہ ابا جان ساری رات گزر گئی ہے اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہے, بوڑھے بھی ہیں, آپ تھک گئے ہوں گے, آپ تو ہوٹل جائیں آرام کریں, میں حرم میں بیٹھتی ہوں کہ ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو باقی ہے نماز میں, تو اب حرم سے نکلنے کا کیا فائدہ ہے, میں فجر کی نماز پڑھ کے تو ہوٹل میں پہنچ جاؤں گی, آپ کو نیند آ گئی سو جائے, اگر جاگ گئے تو آپ بھی نماز پہ آ جائے گا, میں بیٹھتی ہوں آپ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد بس میں ٹک ٹکی لگا کے کعبے پہ نظر رکھ کے بیٹھ گئی. کہتی 15 منٹ گزرے, ایسے معلوم ہوا جیسے کعبہ میرے اندر داخل ہو رہا. بس وہ کہتی ہے میں آدھا گھنٹے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکی, پھر آنسو بہنے لگ گئے اور میں نے سر سجدے میں ڈال لیا اور میں نے کہا اللہ میرے سارے گناہوں سے توبہ ہے, مجھے بدل دے. جب اللہ کے حرم سے نکلی, توبہ کر کے نکلی, باہر جا کے باقاعدہ برقع خریدا, شرعی طور پہ برقع پہنا, سارے گناہ چھوڑے, اور اس وقت وہ ایک عظیم ترین مدرسۃ البنات چلا رہی ہے جس میں ہزاروں بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں. لیکن تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, مکہ شریف میں پھر رہے ہو ماشاءاللہ, جیسے آئے تھے اسی طرح گھر کو لوٹ چلے, کہیں گے جناب عمرہ شریف کر کے آئے ہیں اور مدینہ شریف کی کھجوریں کھائی ہیں, حضور کا نام چوم لیں گے لیکن اس طرح ضرور پھر رہیں گے. یار کس سے دھوکہ کر رہے ہو, نبی سے, خدا سے کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ آپ کو حضور پیارے ہیں؟ چھوڑیں ان باتوں کو, بس کہو ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے, باقی اللہ میاں دیکھو جی وہ ہے, اللہ کا نظام ہے. اللہ باپ بارش ہوتی ہے صرف مسلمان کے گھر پہ نہیں ہوتی, کافر کے گھر پہ بھی ہوتی ہے. ہوا اگر چلتی ہے تو جہاں اللہ کے اولیاء کو لگتی ہے وہاں میرے جیسے بدکرداروں کو بھی ٹھنڈی ہوا لگتی. روٹی کھانے سے پیٹ تمہارا بھی بھر جاتا ہے, ولی کا بھی بھر جاتا ہے. طواف تم بھی کر لیتے ہو, کافر بھی کر لیتے تھے, قریش مکہ بھی کرتے تھے, ابو جہل اینڈ کمپنی بھی کرتی تھی. اچھا تم سے زیادہ ان کے دل میں کعبے کا خیال تھا. وہ کہتے تھے کپڑے اتار دو, طواف کر رہے ہیں نا ننگا کرو. بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے تو کعبے میں کیسے پہنے. ایک عقل تھا, حالانکہ ایک گناہ کے بجائے وہ دوسرا گناہ کر رہے ہیں, لیکن ان کا عقل ہے کہ گندے کپڑے لے کر خدا کے گھر میں کیسے آئیں. اللہ کے کعبے کو چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا. اور ہم تو مسجدیں بھی بینک کے پیسے سے بناتے ہیں, انشورنس کمپنیوں کے پیسے سے بناتے ہیں, اور وہاں ہمارے مولوی بڑے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں کہ ایسی مسجد میں تو نماز ہوتی ہی نہیں, نماز جائز ہی نہیں, وہ تو حرام کے پیسے سے بنی ہوئی ہے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ مولوی مکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے, یہ سنتے سنتے مر جائیں گے. ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے, ان کو سننے کی عادت پڑ گئی ہے, بدلا کچھ بھی نہیں. لیکن یاد رکھیں ہمیں یقین ہے کہ یہ کہنا بیکار نہیں, اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا. کہتے ہیں جی کہ اگر دوران طواف میں میں اپنے دنیاوی مقصد کے لیے بھی دعا مانگوں, بالکل مانگو, دعا میں تو ہے ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا تو پہلے ہے, دنیا کی بھلائی بھی مانگے, کس نے کہا کہ نہ مانگو. آخرت کی بھلائی بھی مانگو, رزق مانگو, کاروبار مانگو, ہر چیز مانگو. اگر ہم اپنے عزیزوں کے لیے عمرہ کریں بالکل حنفی مسلک میں جائز ہے. اسلام میں داڑھی نہ رکھنے میں لچک ہے, لچک مچک اسلام میں نہیں ہوتی, لچک ہوتی ہے تمہارے قانون میں. اسلام تو کھرا ہے. داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے, منڈانے والا فاسق ہے,
بار بار منڈانے والا فاجر ہے، نہ اس کی اذان جائز ہے نہ امامت نماز جائز ہے۔ یہ کوئی انگریزی قانون ہے کہ اگر کو مگر کے ساتھ لگا لو، مگر کو چونکے کے ساتھ لگا لو؟ یہ تو اسلام ہے، کھری بات، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ قصر نماز میں اگر مسافر ہیں بھائی سنتیں معاف ہیں، مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، اب تم پڑھنا چاہو تمہاری مرضی، ورنہ اللہ نے رعایت کی ہے، معاف کر دی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حج کے موقع پر ہمارے گلے میں ایک کارڈ ڈالتے ہیں، اس میں بھی تصویر ہے، صرف کارڈ ڈالتے ہیں، کڑے ڈالتے ہیں، کارڈ ڈالتے ہیں، لوہے ڈالتے ہیں، وہ ایک بڑا ڈالتے ہیں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بینک والوں کا ماشاءاللہ زمزم کا ڈبہ ڈالتے ہیں اور بینک والے کی چھتری پکڑتے ہیں، حج حلال ہونے ہی نہیں دیتے ہو۔ ہر حال میں سودی ڈبہ گلے میں ہے، سود کی چھتری ہاتھ میں ہے، اور ماشاءاللہ پٹڑی پہ فوٹو لگا ہوا ہے، ہاتھ میں لوہے کے کڑے ہیں۔ کبھی نے فرمایا لوہا پہننا حرام ہے، ان نے کہا کڑے پہنو۔ ابش ہوتی ہے، سمجھنے والا ہے کوئی نہیں، دماغ ہے کوئی نہیں، کوئی ایک ملنگ بیٹھتا ہے وہ ہر حاجی کو ملنگ بنا دیتا ہے کڑے پہنا کے۔ سنی وہ سن ہے، پہلے تو سنی ہوتا تھا نا اہل سنت والجماعت سے، اب سنی ہے سن سے۔ پہ دم پڑ جائے تو خود بھی نہیں کھا سکتا، رشتے دار بھی نہیں کھا سکتے، ہاں رشتے دار غریب ہیں، مکے میں رہتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہیں بالکل حرام ہیں۔ اگر چھوٹے بچوں کو پمپ پر باندھا ہوا ہے اور گود میں لے کے طواف کریں بالکل جائز ہے۔ اس طرح کہنا اس گاؤں میں وہی ہوگا جو اللہ کرے، ٹھیک ہے تو اور کیا، تم کرو گے، وما تشاؤون الا انشاءاللہ۔ ہمارے کمپنی میں ٹائی باندھنا ضروری ہے۔ عجیب مسلمان کمپنیاں ہیں کہ کمپنی مسلمانوں کی ہے، لباس انگریزوں کا ہے۔ بہرحال تم مجبور ہو، مجبوری اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں پہنو، بعد میں نہ پہنو، لیکن اس بات کو تم یہاں باقاعدہ لکھ کر اسلامی حکومت کو پہنچاؤ۔ کہتے جی کہ ہوٹلوں میں جہاں مرغی ملتی ہے اگر باہر کی آئے تو کوئی اعتبار نہیں، لیکن جو سعودی عرب میں ہے وہ حلال ہے۔ اگر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہو تو سورت یاسین دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ طواف اپنے لیے کریں اور اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کریں۔ والدین کی نافرمانی نہیں کی، والدین اگر دین پہ نہ ہوں تو آدمی جدا ہو سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی افضلیت میں کوئی شک نہیں، جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ مکہ افضل ہے۔ عورتیں نعت خوانیاں جو غلطی ہیں بالکل ناجائز ہے، اگر جائز ہوتا تو عورت کو اسلامی اذان دینے کی اجازت نہ دیتا۔ اسلام کہتے اذان نہ دے، تم نعتیں پڑھوا رہے ہو۔ ہماری مسجد میں جو امام ہے وہ نماز میں غلطی کرتا ہے، وہ ایک کرتا ہوگا مقتدی 10 کرتے ہوں گے، جیسا امام ویسے مقتدی۔ بہرحال غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، ہاں اگر قرآن میں ایسی غلطی کرے کہ معنی ہی بدل جائے تو نماز نہیں ہوگی، پھر کوشش کریں کسی اچھے قاری کو امام بنائیں۔ میں نے عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب حج نہ کرو، غریبوں کو پیسے دے دو۔ جتنی دفعہ اللہ کے آگے تم نے لبیک کہا ہے تم نے آنا ہی ہے، لوگ کہتے رہیں۔ نہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ سگریٹ چھوڑ دو تو غریب کوئی نہیں رہے گا۔ صرف سگریٹ پہ پیسہ جو خرچ ہوتا ہے، پوچھ لو نا آپ لوگوں سے کہ ایک دن میں ایک ملک میں صرف سگریٹ پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ صرف سگریٹ چھوڑ دو، عمرہ حج کا غم نہ کرو، کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔
کسی نے کہا کہ ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، مسلمان کا بھی کعبہ تو پتھر کے، ہم تو پوجتے نہیں ہیں، ہم تو ہوائی جہاز میں اوپر ہوتے ہیں تو لٹک کے نماز تو نہیں پڑھتے نا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم پتھر کو تو نہیں پوجتے، وہ تو اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے۔ پہلے ہم مسجد اقصی